دور ہو چکا ہے اور وہ اس وقت موجود ہے. کیا یہ واقعتاً آپ کا دعویٰ ہے یا نہیں؟ جی، یہ ہمارا دعویٰ ہے. جزاک اللہ. تو آج میں آپ نے اس سوال کی پہلی آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ جس یمانی کا ذکر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں آیا ہے یہ وہی یمانی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ. تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے یمانی کے ایک کردار کا ذکر کیا ہے جس کو واجب الاطاعت قرار دیا ہے، اور جو شخص اس سے رخ موڑے گا وہ جہنمی ہوگا. اور یہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک حتمی نشانی ہے. حتمی نشانیوں میں سے سب سے اہم ترین نشانی ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کردار کے ارد گرد بہت ساری احادیث ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں کہ ہم ان کو اس کردار کو کیسے پہچانیں گے، وہ کہاں سے آئے گا، وہ اپنے دلائل کیسے رکھے گا، اس کی دعوت کا آغاز کہاں سے ہوگا. یہ سب انفارمیشن، یہ ساری معلومات اس کے اوپر کثیر تعداد میں احادیث موجود ہیں. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یمانی کا ظہور ہو چکا ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم ان تمام احادیث کی طرف جائیں، ٹھیک ہے، اب ہمارا صرف یہ دعویٰ نہیں ہے ان کا کہ وہ صرف یمانی ہیں. سید احمد الحسن کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ صرف یمانی ہیں، بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ یمانی ہیں اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے وصی ہیں اور وہ ان کے جانشین ہیں، اور وہ 12 مہدی جو امام زمانہ علیہ السلام کے بعد جن کا دور امامت شروع ہوگا، جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کے اوصیاء میں سے ہیں، یہ ان میں سے پہلے ہیں جن کا نام احمد ہے، اور ان کا ذکر کثرت کے ساتھ احادیث میں آیا ہے. تو ان کا دعویٰ یہ ہے. تو اور ہر دعوے کے اوپر ہمارے پاس دلائل ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون معرفت حجت خدا کے اوپر پورا اترتے ہیں. یہ وہ قانون ہے جس کے ذریعے اماموں کی پہچان ہوتی تھی، انبیاء کی پہچان ہوتی تھی، اور وہ ہوتے ہیں کہ یہ منصوص من اللہ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ چنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں نص ہونا واجب ہے. جس طرح کہ ہر نبی منصوص ہوتا تھا، ہر امام منصوص ہوتا تھا، اسی طرح ان کا بھی منصوص ہونا واجب ہے. تو انہوں نے جو اپنے نصوص پیش کیے ہیں، ان نصوص میں جو سب سے اہم اور سب سے مین، سب سے ضروری جو ان کی نص ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ وصیت ہے جو انہوں نے اپنی وفات کی رات کو امام علی علیہ السلام کو لکھوائی ہے. اس کے اندر ان کا نام کا ذکر ہے، اور ان کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کے اپنے اوصیاء میں ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ کثیر اور احادیث ہیں جن میں ان کے بہت سارے اوصاف کا ذکر ہے. نہ صرف کہ ان کا آپ کا ٹائم زیادہ نہیں ہو گیا علی بھائی؟ چلیں آپ بتا دیں، آپ بول رہے ہیں. بالکل، بسم اللہ. دیکھیں، میرا ٹائم جو میری طرف لگا ہو تو وہ بھی آپ نے بولا ہے، اور آپ کا ٹائم ابھی ٹائم نہ لگانا تاکہ پہلے میں ان کو بتا دوں. کوئی بات نہیں، آپ کریں. اچھا، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ بات ہم بالکل انشاءاللہ پیار سے کریں گے، اور جو بات کریں گے دلیل سے کریں گے. جی، بہت شکریہ. انشاءاللہ. اچھا، آپ نے اس وقت 3 چیزوں کا دعویٰ کر دیا ہے. میں نے سوال یہ کیا تھا، آپ نے جن حدیثوں کا ذکر کیا ہے ابھی ہم اس پر بحث نہیں کر رہے. ان پر بحث تب ہو جب میں ان حدیثوں کا انکار کروں. میں نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ جن احادیث میں یمانی کا ذکر ہے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہیں، وہ یمانی ظہور کر گیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ آپ نے 2 اور دعوے کر دیے. ایک دعویٰ یہ کہ وہ یمانی، اور ساتھ میں 12 مہدیوں میں سے یہ مہدی بھی دعویٰ کر دیا، اور جانشینوں میں سے جانشین کا بھی دعویٰ کر دیا. تو آپ کے اس طرح 3 دعوے ہو گئے ہیں ایک وقت کے اندر. تو میں نے آپ سے دلیل مانگی تھی پہلے دعوے کی، کہ پہلا دعویٰ، ابھی ان 2 دعووں کو میں بیچ میں سے نکال رہا ہوں تاکہ آپ تک ایک ایک کر کے بات ہو، تاکہ آپ کو جواب دینے میں بھی آسانی ہو اور مجھے سوال کرنے میں بھی آسانی ہو. اگر میں نے تینوں سوال ایک ساتھ کر دیے تو یہ مکس اپ ہو جائے گا. پہلے سوال کا آپ جواب دیں، دوبارہ سے سوال سن لیں کہ جن احادیث میں یمانی کا ذکر آیا ہے میں ان کو قبول کر رہا ہوں، اس پر بحث آپ کی بنتی ہی نہیں، آپ نے اس پر بات نہیں کرنی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ دلیل کیا ہے کہ جن احادیث میں یمانی کا ذکر آیا ہے وہ یہی یمانی ہے. اس کی پہلے دلیل دے دیں. اور ٹائمنگ، ابو کیا نام ہے آپ کا، یہاں پر ٹائمنگ شروع کر دیں تاکہ وہ جواب دیں. جی بسم اللہ. جی، اس کی میں نے آپ کو جیسے کہا نا، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن میں کچھ احادیث آپ کے سامنے ابھی اس کو بیان کرتا ہوں. ایک سیکنڈ ہولڈ کریں.
کیونکہ یمانی ہم جانتے ہیں کہ یمانی وہ کردار ہے جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی اطاعت، اس کے جھنڈے، اس کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا ہم پہ واجب ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں جو احادیث فرمائی ہیں، جو امام باقر علیہ السلام نے جو ان کے بارے میں الفاظ فرمائے ہیں، ان سے اس کی عصمت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح اس کو پہچانا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کا جھنڈا ہدایت کا جھنڈا ہے، کیونکہ الغیبۃ النعمانی کی جو حدیث ہے اس میں امام فرماتے ہیں کہ یمانی کا جھنڈا ہدایت کا جھنڈا ہوگا۔ یہ اب میں پوری حدیث نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے، اگر آپ مجھے کہیں گے کہ پوری حدیث ہمارے سامنے رکھو، پڑھ دو، میں پڑھ دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس حدیث میں امام باقر علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا کہ یمانی کا جھنڈا ہدایت کا جھنڈا ہے، یمانی کا جھنڈا حق کا جھنڈا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسری ایک حدیث ہے جس میں امام فرماتے ہیں، ایک سیکنڈ میں آپ کے سامنے وہ ابھی اس کو نکال لوں، کیونکہ میں حدیث نکالوں گا مجھے وقت لگے گا، 2 منٹ دیں میں تاکہ حدیث آپ کے سامنے پڑھوں، ایک سیکنڈ، بہت اہم حدیث ہے یہ۔ جی، تو یہ حدیث بہار الانوار ہے، اس کی جلد نمبر 52 ہے اور اس کے صفحہ نمبر 63 ہے۔ یہ حدیث جو ہے آبان بن تغلب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حق کا علم بلند ہوگا، جب حق کا علم بلند ہوگا تو مشرق اور مغرب کے لوگ اس پہ لعنت کریں گے، مشرق اور مغرب کے لوگ اس پہ لعنت کریں گے۔ کس پہ لعنت کریں گے؟ جب حق کا علم بلند ہوگا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو ایسا کیوں ہوگا؟ تو آبان بن تغلب کہتا ہے میں نے عرض کیا نہیں میرے مولا، میں نہیں جانتا۔ تو امام فرماتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ وہ دیکھیں گے مہدی کی اہل بیت کو اس کے ظہور سے پہلے، کیونکہ وہ دیکھیں گے مہدی کی اہل بیت کو اس کے ظہور سے پہلے۔ اب اس میں ہمیں ایک کلو مل جاتا ہے۔ ابھی ہم آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ یہ کیسے امام احمد الحسن ہی یمانی ہے، جس میں سے پہلا ایک نقطہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب حق کا علم بلند ہوگا تو مشرق اور مغرب کے لوگ جو ہیں وہ اس پہ لعنت بھیجیں گے، اس لیے کیونکہ وہ دیکھیں گے مہدی کی اہل بیت کو اس کے ظہور سے پہلے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حق کا علم ہے، ہم جانتے ہیں کہ حق کا علم جو ہے وہ یمانی کا علم ہے، کیونکہ امام باقر نے فرما دیا کوئی علم حق کا علم نہیں ہے سوائے یمانی کے علم کے، یعنی کہ یمانی کا علم جو ہے وہ حق کا علم ہے۔ سب سے پہلے جو یمانی ہے وہ حق کا علم بلند کرے گا۔ اور یہاں پہ امام نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ حق کا علم بلند ہوگا، لوگ اس پہ لعنت کریں گے مشرق اور مغرب کے لوگ، اس لیے کیونکہ وہ دیکھیں گے مہدی کی اہل بیت کو اس کے ظہور سے پہلے۔ اس کا مطلب ہے کہ حق کا علم بلند کرنے والا کون ہوگا؟ وہ مہدی کی اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو اس کا سکین بھی دکھا دوں گا، لیکن ہم اس کو آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ ایک اور حدیث رکھتا ہوں بہت ہی اہم، کیونکہ یہاں پہ ہم اب پتہ چلے گا کہ ہم نے اس کو پہچاننا کیسے ہے، کیونکہ امام نے آگے بتایا ہے اس کے اوصاف کہ اس کی پہچان کیسے ہوگی، کن چیزوں سے اس کی پہچان ہوگی۔ یہ بہار الانوار ہے اور اس کا والیوم 52 ہی ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 224۔ اس میں امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کو، جس چیز سے بھی آپ کو اشکال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو چیز بھی آپ کو اشکال کا باعث بنتی ہے، جس چیز سے بھی آپ کو مشکل ہوتی ہے، خبردار آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے اوپر کبھی بھی شک نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی اس کے اوپر مشکل نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی اس کے اوپر اشکال نہیں کرنا آپ نے۔ کس پہ؟ رسول اللہ کی وصیت پہ، رسول اللہ کے پرچم پہ اور رسول اللہ کے ہتھیار پہ کبھی بھی آپ کو شک نہیں کرنا۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں کیونکہ محمد اور علی کا، نہیں معاف کیجیے گا، آگے امام فرماتے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کا ٹائم پورا ہو گیا۔ میں حدیث پوری پڑھ لوں؟
देखिए अभी मुझे भी मौका देंगे को बात करूं, क्योंकि आपने जो मेरा सवाल था उसका एक जवाब भी नहीं दिया। आप फिर उन्हीं हदीसों की तरफ चले गए हैं। मैंने दलील मांगी है कि जिन अहादीस को आप पेश कर रहे हैं उन अहादीस में जिस यमानी का जिक्र है और आपका दावा है कि वो ज़हूर कर चुका है, और आपने 3 दावे कर दिए हैं। एक वो यमानी का दावा, एक जानशीन का दावा, और तीसरा 12 महदियों में से पहला महदी का दावा। तो मैंने पहला सवाल किया, 2 सवाल को पीछे कर दिया। पहला सवाल ये किया कि दलील बताएं कि क्या दलील है कि जो हदीस में जिस महदी का जिक्र आया है ये वही महदी है। उसी का मैं और जवाब दे अभी रहा था। मैं फिर आपको अपने 4 मिनट आपको दे रहा हूं। जी इनको दे दे 4 मिनट मेरे ही। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। देखें, ये इसके ऊपर वक्त दरकार है, क्योंकि मैं पहले आपको दिखाऊंगा अहादीस में कि आइम्मा ने फरमाया, क्या फरमाया है कि आप यमानी की पहचान कैसे करेंगे। मसलन वो आके जब अपना तारुफ करवाएगा, वो अपनी पहचान कराएगा, अपनी मार्फत करवाने की कोशिश करेगा, तो उसकी पहचान कैसे होगी, उसकी क्या निशानियां होंगी। तो एक निशानी तो मैंने आपको अभी बताई हदीस से, कि जब हक का अलम बुलंद होगा तो लोग मशरिक और मगरिब के लोग उस पर लानत भेजेंगे। इसलिए इमाम ने फरमाया क्योंकि वो देखेंगे मेहदी की अहले बैत को उसके ज़हूर से पहले। यानी कि हम एक एक क्लू तो हमें मिल गया, एक इशारा तो हमें मिल गया कि जो हक का अलम बुलंद करेगा वो हम जानते हैं कि वो यमानी होगा। दूसरा, हम ये भी जान गए कि वो मेहदी की अहले बैत में से होगा। अब तीसरा, मैं आपके सामने ये हदीस पढ़ रहा हूं, इसमें से आपको मजीद आपको मालूमात मिलेगी जो बहुत अहम है, क्योंकि ये जो हदीस मैं आपको बयान करूंगा ना, ये तवातुर के साथ बयान हुई है। बार बार इमाम ने, बार बार मुख्तलिफ आइम्मा ने इसके ऊपर बार बार जोर दिया इस बात के ऊपर। तो इससे आपको मालूम होगा कि उसकी पहचान कैसे होगी। तो मैंने आपको ये हदीस बयान कर रहा था इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की, कि शक मत करना कभी भी, किसी भी चीज, अगर कोई भी चीज पे शक होता है, खबरदार रसूलुल्लाह की वसीयत पे शक ना करना, उनके अलम पे शक ना करना, उनके असलहे के ऊपर शक मत करना। फिर वो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के मुनहरिफ लोगों से बचो, क्योंकि मोहम्मद और अली का एक ही अलम है। ये देखें इमाम क्या फरमा रहे हैं, इमाम कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि मोहम्मद और अली का एक ही अलम है और बाकी लोगों के अपने अलम है, बाकी लोगों के अपने झंडे हैं। मोहम्मद और अली का एक ही अलम है, एक ही झंडा है। अपनी जगह पे कायम रहो। ये देखें इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपनी जगह पे कायम रहना, और खबरदार कभी भी किसी शख्स की पैरवी मत करना। अपनी जगह पे कायम रहना और खबरदार कभी भी किसी भी शख्स की पैरवी मत करना, जब तक कि हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स ना आ जाए जिसके पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत होगी, उसके पास रसूलुल्लाह का अलम होगा और उसके पास रसूलुल्लाह का असलहा होगा। यानी कि इमाम ने फरमाया कि कभी भी किसी की पैरवी मत करना जब तक कि हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स रसूलुल्लाह की वसीयत लेके ना आ जाए, और उसके बाद रसूलुल्लाह का अलम भी होगा और रसूलुल्लाह का असलहा भी होगा। अब हमें तीसरी एक और चीज पता चल गई। एक चीज, यमानी हक का अलम बुलंद करेगा। दूसरी चीज, अल हक का अलम कौन बुलंद करेगा, वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की अहले बैत में से एक शख्स होगा। तीसरा, इमाम का अलम कौन बुला, यानी कि जो हक का अलम जो किस शख्स की पैरवी करनी है, पैरवी किसी शख्स की नहीं करनी सिवाय उस शख्स के जो कि रसूलुल्लाह की वसीयत लेके आएगा। रसूलुल्लाह की वसीयत के साथ अपनी हज्जत तमाम करेगा, उसके बाद रसूलुल्लाह का अलम भी होगा और उसके बाद रसूलुल्लाह का असलहा भी होगा। ठीक है, अब हमें ये मालूम हो गया कि जो यमानी होगा वो इमाम मेहदी की ज़ुर्रियत में से, उनकी अहले बैत में से होगा, और उसके बाद रसूलुल्लाह की वसीयत होगी। आगे बढ़ते हैं। ये है असूल काफी, असूल मिन अल काफी, इसकी पहली जिल्द है, सफा नंबर 238 है। ये सफवान से हदीस है और वो नकल कर रहा है इमाम रजा अलैहिस्सलाम से। वो इमाम रजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारे नजदीक जो असलहा है वो बनी इसराइल के मीसाक की तरह है। यानी कि जहां जहां वो अहद, वो मीसाक बनी इसराइल में जाता था, वहां वहां नबूवत विरसे में मिलती थी। और हम अहले बैत में जहां जहां असलहा रखा जाता है वहां वहां वाकया पेश आता है, या अरबी में उसका तर्जमा है, उन्होंने वाकया पेश आता है लिखा है यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब है कि अमर, जहां वहां वहां अमर जो है वो अनफोल्ड होता है, या कि वहां वहां अमर जो है वो खुलता है, यानी कि इमामत। तो उनका वो जो सफवान है वो पूछते हैं कि इमाम से, कि मैंने पूछा कि क्या असलहा जो है वो इल्म से जुदा है,
کیا یہ جو اسلحہ ہے یہ اور علم آپس میں کچھ جدا ہے؟ تو امام نے فرمایا لا، امام نے فرمایا نہیں، یعنی کہ رسول اللہ کا جو اسلحہ ہے وہ ان کا علم ہے۔ تو اس کا مطلب ہمیں ایک اور پتہ چل گیا کہ یمانی جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی اہل بیت میں سے ہوگا۔ جی ناظرین کرام، یقیناً آپ صاحب نے سنا، یہ میں آپ کو پہلے کتاب دیکھے تو یہ ہے اصول کافی، اس کے اندر میں چار چیپٹر دکھاؤں گا، ایک حدیث نہیں، 4 چیپٹر، ہر چیپٹر کے اندر 15-12 حدیثیں ہوں گی۔ سب سے پہلے میں نے آپ سب کے موجودگی میں سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ جس شخص کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی یمانی ہے جس کا احادیث میں ذکر ہوا ہے، تو انہوں نے کہا، یہ حدیث پڑھ کے سنائی، اور اس حدیث میں سے انہوں نے کہا کہ وصیت کا انکار نہ کرنا، اور خالی وصیت نہیں، وصیت کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہے جو انہوں نے اپنی زبان سے بیان کیا۔ میں اپنی طرف سے ابھی کچھ بھی ایڈ نہیں کر رہا، کم از کم جو انہوں نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے، مومنین کرام میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ہے اصول کافی، اردو کے اندر جلد نمبر 2، باب کا نام بتانے جا رہا ہوں، باب کا نمبر بتانے جا رہا ہوں۔ باب کا نمبر ہے 37، اور اس کا نام ہے رسول اللہ کے ہتھیار اور سامان ائمہ علیہ السلام کے پاس۔ اس کے بعد باب نمبر 38 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات مثل تابوت بنی اسرائیل تھے، جیسا ابھی انہوں نے ذکر بھی کیا۔ اس کے بعد باب نمبر 39، ذکر صحیفہ جعفر و جامعہ اور مصحف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ 4 باب انہوں نے ایک حدیث پیش کی، میں 4 باب پیش کر رہا ہوں، اور ہر باب کی ساری حدیثیں۔ اب یہ باب شروع ہو رہا ہے پیج نمبر 125 سے۔ اب لوگوں نے غور و فکر کرنا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ یمانی جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے، جس یمانی کا حدیث میں ذکر آیا ہے وہ ظہور کر گیا ہے، اور ان سے میں نے دلیل مانگی، تو انہوں نے جو دلیل پیش کی وہ دلیل پیش کی ایک امام کی، یمانی کی نہیں۔ یہ تمام شیعہ کتابوں کے اندر یہ دلائل امامت ہیں، جو رسول اللہ کے بعد ایک امام کے بعد دوسرے امام کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ تابوت سکینہ یا مثل تابوت سکینہ یا تبرکات، وہ سارے کے سارے کس کے پاس ہوتے ہیں؟ ایک امام کے بعد دوسرے امام کے پاس آتے ہیں۔ اب کسی حدیث سے یہ دکھا دیں، میں ابھی کے ابھی اپنی شکست کا یہاں ہی اعلان کروں گا کہ کسی حدیث معصوم میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ جتنی علامات بیان ہوئی ہیں، یہ جو 4 چیپٹروں کے میں نے نام بتائے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی یمانی کے لیے نشانی ہے، میں ابھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ جی لیں جی، میں پھر اپنا ٹائم ان کو دے رہا ہوں، بسم اللہ۔ نہیں، میں سمجھا نہیں آپ کی بات، آپ دوبارہ وضاحت کریں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں کتاب صاحب کو دکھا رہا ہوں، صرف اصول کافی نہیں، اصول کافی کے علاوہ بھی شیعہ مذہب کی جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان تمام کا ذمہ دار میں ہوں۔ ابھی کوئی کھولوا کے دیکھنا چاہے میں کھول کے دکھاؤں گا۔ نہیں ہم جانتے ہیں۔ ہاں جی، ابھی آپ نے جو روایت یمانی پر جب میں نے دلیل مانگی، آپ نے وصیت کے ساتھ یہی بات بیان کی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پورا باب بیان کیا۔ یہ باب، آپ اس باب سے ایک حدیث آپ نے نکالی، اور آپ نے کہا کہ اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ کے تبرکات مثل تابوت بنی اسرائیل تھے۔ یہ حدیث اور جو تبرکات ہیں اس کے پاس یمانی کے پاس ہیں۔ میں نے سوال یہ کیا ہے، سارے لوگ سن رہے ہیں، اگر شیعہ کتابوں میں یہ جتنی احادیث آئی ہیں، یہ تبرکات آئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک کسی حدیث معصوم سے آپ ثابت کر دیں کہ یمانی کے پاس یہ ساری چیزیں ہوگی، یا ان میں سے کوئی چیز ہوگی، میں آپ کے ہاتھ پر ابھی بیعت کر لوں گا۔ جی بسم اللہ۔ جی نہیں، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس سارے تبرکات ہونا واجب ہے، کیونکہ ہم نے یہ جب بات کر رہا نا، میں آپ کے سامنے جو حدیث رکھی ہے، یہ امام کی پہچان کا طریقہ بتایا ہے۔ امام کی پہچان کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے سارے تبرکات رکھ دیں گے۔ آپ کو تو نہیں معلوم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کیسا دکھتا ہے؟ آپ اس کو دیکھ کے تو نہیں پہچان سکتے کہ ہاں بالکل یہ تو نبیوں کے تبرکات آ گئے میرے سامنے۔ آپ کے سامنے جب دلیل رکھی جائے گی، وہ ایسی رکھی جائے گی جس کو آپ کی عقل، آپ کا دین، آپ کا مذہب، آپ کے اصول قبول کریں گے۔
مثال کے طور پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی ہم بات کرتے ہیں، وہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنی جیب میں سے نکال کے کوئی چیز نہیں آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہ رسول اللہ کی وصیت ہے، اس کو مان لو، اس سے تو آپ کے اوپر حجت تمام نہیں ہوگی۔ دیکھیں، جب بھی کوئی معصوم آتا ہے وہ ایسی چیز آپ کے اوپر بطور دلیل پیش کرے گا جس کے ذریعے وہ آپ کے اوپر حجت کرے گا، آپ کے اوپر حجت تمام کرے گا۔ مثلاً ایک شخص آ کے وہ صندوق کھول کے آپ کو کہے کہ یہ انبیاء کے مثلاً یہ ان کی انبیاء کی چیزیں ہیں، میرے پاس تبرکات ہیں، آپ تو اس کا انکار کر دیں گے، آپ کے اوپر تو حجت تمام تو نہیں ہوگی۔ آپ کو کیا پتا کہ انبیاء کے تبرکات کیسے دکھتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کے پہچان لیں اور آپ کہیں ہاں ہاں بالکل بالکل۔ تو وہ ایسی چیز آپ کے لیے پیش کرے گا جو آپ کے اوپر حجت کرے گی۔ اب وصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کتابوں میں موجود ہے، شیعہ کتب میں موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، معتبر کتابوں میں موجود ہے، ہمارے معتبر علماء نے اس کو نقل کیا ہے، یہ آپ کے اوپر حجت ہے۔ اسی طرح جو دوسری میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی جس میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اسلحہ رسول اللہ کا اسلحہ کیا تھا، اس کے اوپر بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک جگہ پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اسلحہ جو ہے وہ میرا علم اور حکمت ہے۔ ادھر امام رضا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اسلحہ، ہم اہل بیت میں جو اسلحہ ہے وہ جہاں جہاں رکھا جاتا ہے امامت وہیں وہیں جاتی ہے۔ تو جب ان کے صحابی نے پوچھا کہ کیا یہ اسلحہ اور علم کچھ مختلف چیزیں ہیں، تو امام نے فرمایا نہیں، یہ مختلف چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہے۔ تو علم یعنی کہ علم کے ذریعے وہ آپ کے اوپر حجت کرتے ہیں، ان کے پاس ایسا علم موجود ہوگا کہ جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہوگا، پوری دنیا کے علماء مل بھی جائیں تو وہ ویسا علم نہیں بنا سکتے، وہ آپ کے اوپر حجت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو آپ تبرکات کی بات کریں، ہم نے تو نہیں کہا کہ ان کو سارے تبرکات لے کے آئے ہیں اور وہ تبرکات یمانی کے پاس ہیں اور وہ یمانی کی پہچان کا طریقہ ہے یہ ہے کہ ان کے پاس یہ تبرکات ہیں، ہم نے تو یہ نہیں کہا۔ تو جو آپ نے ابھی جو دعویٰ کیا ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا دعویٰ کیا کہ وہ دکھا دیں گے یمانی کے پاس تبرکات ہوں گے کسی ایک بھی حدیث میں، ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، پہلے آپ دعویٰ غور سے سن لینا۔ اچھا، میں اور بڑھتا ہوں آگے نا، کیونکہ احادیث بہت ساری ہیں، اس سے نا چیزیں آہستہ آہستہ کھلتی جائیں گی آپ کے لیے، سننے والوں کے لیے بھی انشاءاللہ۔ اوکے، یہ ایک اور حدیث ہے، ٹھیک ہے، یہ بصائر الدرجات ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 598، بصائر الدرجات، یہ بہت زبردست کتاب ہے الصفار رحمہ اللہ کی۔ اس کے اندر یہ حدیث ہے حارث بن مغیرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اس امر کا صاحب کس طرح پہچانا جائے گا، یعنی کہ صاحب امر کیسے پہچانا جائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا سکون بالسکینہ، عربی میں انہوں نے فرمایا بالسکینہ والوقار والعلم والوصیہ، انہوں نے فرمایا کہ وہ سکون سے پہچانا جائے گا، وقار سے پہچانا جائے گا، علم سے پہچانا جائے گا اور وصیت سے پہچانا جائے گا۔ انہوں نے پھر علم کا ذکر کیا، پھر وصیت کا ذکر کیا، دوبارہ دوسری حدیث میں، یہ متواتر ہے، اور اس طرح کی اور بھی احادیث میں آگے آپ کے بار بار بیان کروں گا۔ اور ہم اپنے بھائیوں سے بھی یہی درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی آپ جو امام نے آپ کو طریقہ بتایا نا معصوم کو پہچاننے کا، آپ ان سے آگے مت بڑھیں، آپ ان سے ایک قدم بھی آگے مت بڑھائیں، اور یہ جرت نہ کریں، جتنا امام نے بتایا ہے اس کے اوپر اتفاق کریں، یعنی کہ جیسے امام نے بتایا ہے کہ آپ نے حجت کو ایسے پہچاننا ہے، آپ نے اس کے اوپر لبیک کہنا ہے، آپ نے اس کے اوپر آمنا و سلمنا کہنا ہے۔ تو یہاں پہ امام نے فرمایا کہ وہ کیسے پہچانا جائے گا صاحب امر؟ سکون سے، وقار سے، علم سے اور وصیت سے۔ ٹھیک ہے، میں اور کچھ احادیث آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ یہ امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے بہار الانوار میں، اس کی جلد نمبر ہے 52، یہ جلد نمبر، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 130۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ امام کی اطاعت واجب ہے، اس لیے اس کے لیے ایک واضح علامت ہونی چاہیے، یعنی کہ معصوم کو پہچاننے کے لیے ایک واضح علامت ہونی چاہیے جس کے ذریعے معصوم کی امام کی پہچان ہو، کیونکہ اس کی اطاعت اللہ نے ہم پہ واجب قرار دی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جو اسے دوسروں سے ممتاز کرے، یعنی کہ اس کی ایک ایسے واضح علامت ہونی چاہیے جو اس کو دوسروں سے ممتاز کرے، جو کہ معروف، قرابت اور واضح وصیت ہے، یعنی کہ یہ ایک وہ کیا دلیل ہونی چاہیے، وہ کیا علامت ہے، جو کہ ایک معروف، قرابت اور واضح وصیت ہے، تاکہ اسے دوسروں میں سے پہچانا جا سکے اور براہ راست جانا جا سکے۔ جی چراغ صاحب، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا۔ بسم دیکھیے، آپ نے پھر جواب نہیں دیا، سارے بندے سن رہے ہیں، میں نے آپ سے سوال کیا اور آپ نے میرے سوال کے جواب دینے میں خود
امام رضا علیہ السلام کی حدیث کو اصول کافی سے لے کے آئے. جب میں نے اصول کافی آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ علامت امامت ہے، یمانی نہیں. کسی جو بھی آپ باتیں کر رہی ہیں نا، سننے والوں کو میں دوبارہ مخاطب کر دوں، میرے بھائیوں میرے بہنوں جو بھی موجود ہو، یہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں یاد رکھیں، یہ جو دلیل میں مانگ رہا ہوں یمانی پر، یہ جتنی باتیں اٹھا کے لا رہے ہیں یہ دلیل امامت پیش کر رہے ہیں. ان سے پہلے یہ میک شور ہو جائیں کہ یہ یمانی کو منوا رہے ہیں یا امام کو. یہ یمانی کو امام ثابت کرنا چاہتے ہیں ان دلائل سے، یا یہ دلائل امامت ہیں یہ امام کے پاس ہوں گی یا یمانی کے لیے؟ ان کو ابھی تک یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. میں جو دلیل مانگ رہا ہوں میں مانگ رہا ہوں یمانی کے اوپر، اور یہ دلیل امامت دے رہے ہیں جو ایک امام کی دلیل ہے، یہ یمانی کے اندر فٹ کر رہے ہیں. جب میں نے کہا کہ ابھی آپ نے یہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات مثل تابوت بنی اسرائیل ہیں، یہ تو ایک امام کے پاس ہوتے ہیں، یہ یمانی کے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ یہ بات میں نے نہیں کی، یہ علی گیلانی صاحب آپ نے کی ہے، ساری دنیا سن رہی ہے. اور اگر یہ بنتی ہی نہیں تھی تو آپ نے کی کیوں؟ دوبارہ سن لیں ناظرین اکرام، آپ سب گواہ ہیں. یہ دلیل یہ لے کے آئے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث میں پوری پڑھ کے سنا دیتا ہوں. 136 سے آپ لوگ خود سن لیں. اس کے اندر جو حدیثیں ہیں یہ ایک امام کے لیے ہیں، نہ کہ کیا کہتے ہیں یمانی کے لیے. یہ حدیث میں پہلی پڑھ کے سنانے جا رہا ہوں. راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہتے ہوئے سنا کہ اصلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہم میں تابوت بنی اسرائیل کی ہے کہ وہ جہاں ہوتے تھے تابوت ان کے دروازے پر ہوتا تھا. ان کو نبوت دی گئی، پس جہاں تبرکات رسول ہیں ان کو امامت ملی. غور و فکر کریں، یہ حدیث ثابت کر رہی ہے کہ جہاں یہ تبرکات ہوں گے وہاں امامت ہوگی، یمانی نہیں ہوگا، امامت ہوگی. بھائی جب آپ خود یہ حدیث لے کے آ رہے ہیں تو میرا تو تمام مومنین کا حق بنتا ہے نا کہ آپ منوا یمانی رہے ہیں اور دلیل دے رہے ہیں امام کی، تو امام کی دلیل پر قبضہ کرو گے تو دینی پڑے گی نا. اب مجھے یہ دکھائیں. اب آگے چلتے ہیں، دوسری حدیث سنیں جی. دوسری حدیث سنیں. یہ حدیث ہے میں نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، تبرکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہم میں تابوت بنی اسرائیل کی ہے. جہاں تابوت جاتا تھا وہیں حکومت و سلطنت بھی جاتی تھی، پس جہاں تبرکات رسول اللہ ہیں وہیں دار العلم ہے. تیسری حدیث سنیں جی. یہ ہے امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم میں تبرکات رسول کی مثال تابوت سکینہ کسی ہے. بنی اسرائیل میں جہاں تابوت ہوتا تھا نبوت بھی وہیں ہوتی تھی، پس اس ہی طرح جہاں تبرکات رسول ہیں امامت بھی وہی ہے. بھائی یہ تیسری حدیث میں نے پڑھ کے سنا دی. یہ امامت کو ثابت کر رہی ہے، یمانی کو نہیں. آپ امامت کی دلیل کو یمانی پر کس طرح فٹ کر رہے ہیں؟ یہ ہے ہمارا حقیقی سوال. اس کا جواب دیا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب چوتھی حدیث بھی سن لیں تاکہ سارے ناظرین اکرام پورا باب آپ کے پاس آ جائے. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہماری مثال تابوت سکینہ کسی ہے. بنی اسرائیل میں اس طرح جہاں تبرکات رسول ہیں وہیں امامت ہے، وہیں علم ہے. یہ تو دلیل امامت ہے. یہ یمانی پر کیوں فٹ کی گئی؟ یہ کیوں لے کے آئے؟ اب یمانی پر آپ نے مجھے دلیل دینی ہے کہ یمانی جس یمانی کا ذکر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں ہوا ہے یہ وہی ہے. اس کی دلیل بتائیں کیا ہے. بسم اللہ. میں باقی سیکنڈ تو رہ گیا آپ کو دیتا ہوں. بسم اللہ. بالکل. دیکھیں اس سے پہلے کہ میں بات آگے کروں، آپ کو شاید بیسک جو ہے بنیادی بات سمجھ میں نہیں آئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ائمہ ہیں، 12 امام ہیں جو اہل بیت علیہ السلام ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصیاء ہیں، امامت جو ہے یہ ان کا شرف نہیں ہے کہ ان کو امامت ملی ہے. یہ امامت کا شرف ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کو قبول کیا ہے. اور اس سے ضروری نہیں ہے، مثلا میں نے جب آپ کو بتایا نا کہ جب یمانی جو ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یمانی ایک عام انسان نہیں ہے. ہم آپ کو یہ ثابت کریں گے کہ یمانی معصوم ہے، یمانی بھی صاحب امر ہے، وہ امام ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء میں سے ہے.
اس کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وصیت میں کیا ہے. تو ہم نے جب یہ ہمارا دعویٰ ہی ہے تو ہم امامت کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل ہوتے ہیں، جب یمانی وہی دلائل لے کے آئے گا تو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. کیوں نہیں رکھیں گے؟ کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ معصوم ہے. تو آپ ہم پہ یہ اعتراض سے نہیں کر سکتے نا کہ آپ جو ہے معصوم کو پہچاننے والے جو دلائل ہوتے ہیں، امام کی پہچان والے جو دلائل ہوتے ہیں، وہ آپ کیوں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ان دلائل کا حامل ہے. کیونکہ یمانی ان دلائل کا حامل ہے اور یمانی معصوم ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی ہے. آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ دوبارہ نہ یہ مجھے کہیے گا، مجھے نہیں پتا کہ آپ بار بار اس بات کو کیوں دہرا رہے ہیں. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. بہرحال اب آپ کو نہیں معلوم تھی تو اب آپ کو معلوم ہو گئی ہے. اگر اس کے اوپر آپ کو دلیل چاہیے ہم دلائل رکھیں گے. ہم آپ کو یہی تو عرض کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر اپنی وصیت میں کیا ہے، اپنے اوصیاء میں اس کا ذکر کیا ہے، اس کا نام لے کے ذکر کیا ہے. اور وہ معصوم نہ صرف کہ اس لیے وہ معصوم ہے کہ رسول اللہ نے اپنی وصیت میں اس کا ذکر کیا ہے اور باقی احادیث میں ان کی عصمت کے اوپر واضح طور پہ نص موجود ہے، نصوص موجود ہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے بھی کیونکہ جو امام باقر علیہ السلام کی جو حدیث ہے جو کہ یمانی کے بارے میں ذکر کرتی ہے، جو کہ یمانی کی اطاعت کو واجب کرتی ہے، اس کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ وہ معصوم ہے. آپ اس کے الفاظ کے اوپر غور و فکر تو کریں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ کسی غیر معصوم کے لیے یہ الفاظ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں تاریخ میں. اگر کوئی ہے تو مجھے بسم اللہ آپ بتائیں کہ جس کو امام نے کہا ہو کہ اس کی اطاعت تم پہ واجب ہے، جب یہ ظاہر ہو تم اس کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اس کی نصرت کرو، اس کا علم جو ہے وہ حق کا علم ہوگا، جو اسے رخ موڑے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور وہ شخص غیر معصوم ہو. اور امام کہیں کہ اگر تم اس سے رخ موڑو گے تو تم جہنمی ہو جاؤ گے. تو آپ مجھے بتائیں نا، ہم تو ہمارا تو دعویٰ ہی ہے کہ وہ معصوم ہے، وہ امام ہے، وہ رسول اللہ کے اوصیاء میں سے ہے، وہ امام زمانہ علیہ السلام کا فرزند ہے، وہ ان کا وصی ہے. تو یقیناً ہم وہ دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے. کیوں نہیں رکھیں گے؟ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. میں آپ کے ساتھ اور کچھ احادیث بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ امام نے واضح طور پہ فرمایا کہ آپ نے تب تک کسی شخص کی پیروی نہیں کرنی جب تک کہ وہ شخص رسول اللہ کی وصیت کے ساتھ آ کے آپ کے اوپر حجت تمام نہ کرے. تو اب یہ تو یمانی کے اوپر آتا ہے نا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یمانی امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے ظاہر ہوگا، اس کی اطاعت امام زمانہ سے پہلے ہے، اس سے رخ ہم نے ان سے رخ نہیں موڑنا، وہ امام زمانہ سے پہلے ہے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ امام ایک جگہ پہ کہیں کہ آپ نے یمانی کی اطاعت کرنی ہے، دوسری جگہ پہ کہیں کہ خبردار کسی شخص کی اطاعت نہیں کرنی جب تک کہ ایک حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص رسول اللہ کی وصیت کے ساتھ نہ آ جائے. یقیناً یہ باتیں جو ہیں یہ یمانی کے اوپر ہیں. اس کے علاوہ اگر یہ نہیں ہے تو میرا آپ سے سوال ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ یہ آپ ان احادیث کو کیسے ملائیں گے آپس میں. آپ کے لیے آپ کا اگر عقیدہ مان لیا جائے، آپ اگر ہماری بات کا انکار کرتے ہیں تو یہ تو تمام احادیث کے اندر تضاد ہے. آپ اس تضاد کو کبھی قیامت تک حل بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. یہ حدیث ہے، یہ دیکھیں، یہ اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، یہ ہم پڑھتے جائیں گے تاکہ آپ کے لیے باتیں واضح ہوتی جائیں. یہ اصول کافی میں بھی ہے، اس کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 284 میں. یہ بہار میں بھی ہے، اس کی جلد نمبر 25 میں صفحہ نمبر 138 میں. اور الخصال میں بھی یہ حدیث ہے، اس کی پہلی جلد میں. یہ روایت ہے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، عبد الاعلیٰ سے روایت ہے کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتا ہے. وہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس نے امام سے پوچھا کہ اس امر کا دعویٰ کرنے والے پر کیا حجت ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس سے حلال اور حرام کے بارے میں پوچھا جائے. جب وہ شخص کرتا نا اس کو، یعنی کہ اس امر، یعنی کہ امر یہ اللہ کا جو یہ امر ہے، امر اہل بیت ہے، امر محمد و آل محمد ہے، اس کا جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اوپر وہ کیا دلیل دیتا ہے، وہ کس طریقے سے ہم اس کے اوپر حجت کر سکتے ہیں یا وہ ہم اس کو پہچان سکتے ہیں. تو امام نے فرمایا اس سے حلال اور حرام کے بارے میں پوچھا جائے. پھر آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا یہ 3 خصلتیں کسی اور میں جمع نہیں ہوئی. چلے بس کریں آپ، ٹائم میں حدیث پوری پڑھ لوں؟ نہیں جناب، اپنے پر ٹائم حدیث پڑھنے کی اجازت ہے؟ نہیں، مولا کا کلام ہے، مولا کا کلام ہے. جزاک اللہ، سلامت رہے. ناظرین کرام، یقیناً آپ نے سنا ان کی اپنی بات، پہلی بات کا خود ہی انکار کر دیا. جب میں نے یہ کہا کہ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث اصول کافی سے جو لے کے آئے ہیں، میں نے جب دلیل مانگی کہ یمانی ہونے کی دلیل کیا ہے، تو انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ حدیث اصول کافی والی لے کے آئے. جب یہی حدیث میں نے ان کے سامنے دہرائی اور میں نے کہا کہ یہ تو دلائل امامت ہے، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں نے کب کہا کہ وہ سارے دلائل لے کے آئے ہیں.
ये आप सारे गवाह बने, इनके अपने अल्फाज हैं कि मैंने कब कहा कि वो जो दलाल इमामत है यमानी वो लेके आया है। जब थोड़ी बात आगे चली तो इन्होंने अब खुद ही कहा कि नहीं, ये देखे ये मासूम भी हैं, ये इमाम भी हैं और इनके पास सब कुछ है। भाई अगर ये इस ही वसीयत से, इसी बात से अगर ये मासूम भी साबित हो गए हैं तो फिर सारे दलाइल भी इनके पास होंगे। अब मुझे बताएं कि ये दलाइल जब मैं मांगता हूं, जहां अपनी मर्जी की इनकी जरूरत है हदीस से उठा के ले लेते हैं, बाकी हिस्सा छोड़ देते हैं। भाई इतनी हदीस से मांग रहे थे, अब हमारा हक है कि अगर इन्हीं हदीस के जरिए यह मासूम साबित हुआ है, ये इमाम का बेटा भी आपने चौथा दावा कर दिया है, ये इमाम का बेटा भी है। पहले कहा कि ये नायब है, सफीर है, फिर कहा कि यमानी है, फिर कहा कि 12 मादियों में से महदी है, अब चौथा दावा भी हो गया ये बेटा भी है। अभी हम बेटे पर बाद में बात करेंगे, पहले इस बात का जवाब दिया जाए कि यही दलाइल इमामत आप जो जो भी पेश कर रहे हैं और उनमें खयानत कर रहे हैं, ये इसी किताब के अंदर मैं पढ़ के सुनाता हूं। इमाम मखलूक की हर जबान का आलम होता है। क्या ये इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान इस असूल काफी में मौजूद है या नहीं? इमाम हर मखलूक की जबान का आलिम है। अब मेरा सवाल है, अगर ये यमानी साहब इन सिफात के जरिए ही आए हैं तो क्या ये यमानी साहब तमाम मखलूक की जबान के आलम हैं? इमाम हर शय का इल्म रखता है। क्या इनके पास हर शय का इल्म है? मैं बार बार दलील मांग रहा हूं, दलील। मुझे हदीसों में जिस जवानी का जिक्र आया है, यहां बैठा हुआ एक शख्स भी इनकार करने वाला नहीं। हमारा मुतालबा है कि आपने जिस शख्स को यमानी बना के खड़ा किया है, इस शख्स के यमानी होने की दलील क्या है? अभी तक आप यमानी की दलील पेश नहीं कर पाए। आपने 3 दावे और कर दिए साथ में, और वो 3 दावे और क्या किए? उनमें एक दावा बेटा होने का, एक बेटा नाइब होने का, एक बेटा दावा 12 महदियों में से महदी होने का। अब मैं अहदीस से आइमा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित करता हूं। मैं आखिरी बात करूंगा, मेरे पास जो टाइम है 2 मिनट। यमानी और सुफियानी एक ही वक्त, एक ही साल, एक ही महीने में दोनों का खरूज होगा। तो बताएं, अहदीस से आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की सारी किताबें भरी हुई हैं। मैं कम अज कम अभी 50 किताबें खोल के दिखा सकता हूं जिनमें सुफियानी की हुकूमत फकत 9 महीने है, फकत 9 महीने। नाज़रीन किराम, पॉइंट को नोट करें, सुफियानी और यमानी एक ही साल, एक ही महीना, एक ही दिन खरूज करेंगे। अगर यमानी आ गया है तो सुफियानी कहां है? और सुफियानी के मुतल्लिक आइमा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फकत 9 महीने रहेगा उसकी हुकूमत, फकत 9 महीने। अगर यमानी है तो सुफियानी का होना इस वक्त हर हाल में जरूरी है। और 28 साल हो गए यमानी साहब को गैब हुए, अभी तक सुफियानी कहां है? यह था मेरा सवाल, आप साहब ने सुन लिया। आप सारे के सारे यहां गवाह बने कि खयानत कौन कर रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। ये मेरे आखिरी 31 सेकंड रह गए हैं। ये सब गवाह रहे कि इसके बाद आगे 2 दावे इनकी और है, मैं उस पर सवाल बाद में करूंगा। पहले मादी पर और बेटा होने पर। क्या फकत एक ही बेटा है? ये डायरेक्ट नाज़िल हुआ है या ये भी किसी सिलसिले से चल के आया है? ये आगे सवाल होंगे मेरे। जी, इस सवाल का जवाब दें, दलील क्या है इस यमानी के यमानी होने की? भाई आपने 5 मिनट ले लिए सवाल करने के लिए, और आप फिर जवाब में भी मुझे 5 मिनट देते हैं, तो अजीब बात है भाई। पहली बात तो यह है कि आपने कहा कि आप वो दलाइल क्यों दे रहे हैं जो इमामत के दलाइल हैं। फिर आपने वही बात की कि ये इमामत के दलाइल हैं और ये इमामत की चीजें हैं। देखिए मेरे भाई, आपको एक सादा बात शायद समझ में नहीं आई, मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। एक होती है मासूम के आइम्मा के फजाइल, उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके पास तबरुकात भी होते हैं, उनके बहुत सारे फजाइल होते हैं, इतने फजाइल होते हैं कि आप उनको गिन भी नहीं सकते।
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یا علی آپ کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر پوری دنیا کے قلم درخت قلم بن جائیں، پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، آپ کے فضائل نہیں لکھ سکتے۔ تو آپ جتنے بھی فضائل ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر دعوی امام کے لیے، ہر امام کے اندر جب تک آپ وہ تمام فضائل دیکھ نہ لیں تو آپ ان کی امامت کو نہیں مانتے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے امام نے بار بار آپ کو بتایا ہے کہ امامت کی پہچان کیا، طریقہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے سارے جتنے بھی اماموں کے فضائل ہوتے ہیں، ان کے معجزات ہوتے ہیں، وہ سارے آپ جب تک ان میں دیکھ نہ لیں آپ نے ان کے اوپر ایمان نہیں لے کے آنا۔ یہ آپ نے اپنے پاس سے بات بنائی۔ اسی لیے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ آپ مہربانی کر کے جو ائمہ کی روایات ہیں جس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ معصوم کی پہچان کا طریقہ کیا ہے، ہم اس سے آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ جب بار بار امام کہہ رہے ہیں، تواتر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی وصیت کے ساتھ پہچانا جائے گا، اس کے پاس رسول اللہ کا صلہ ہوگا، اس کے پاس رسول اللہ کا علم ہوگا، بار بار اس چیز کا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ واضح طریقے، وہ نص ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا اس سے بھاری کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ آپ کبھی کہتے ہیں کہ وہ مثلا وہ زبانیں ساری بول کے دکھائے جانوروں کی، اور وہ یہ کر کے دکھائے۔ وہ بھائی جب امام نے ایک بات واضح آپ کے لیے بتا دی، پیرامیٹر دے دی، تو آپ کیوں ادھر ادھر کیوں ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو میں آپ بار بار اسی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ امام نے کیا کہا ہے کہ وہ آپ اس کو کیسے پہچانیں گے۔ آپ اپنے پاس سے اپنی عقل نہ لڑائیں نا، آپ امام کے تابع رہیں، امام کی حدیث کے تابع رہیں۔ اور اب آپ نے اس سوال کے آگے اب آپ بڑھ کے آپ نے ایک اور سوال کر دیا۔ ابھی میں اس کا جواب دوں گا، آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں گا۔ اور یہ جو دعویٰ آپ کہہ رہے ہیں نا، ایک اور دعویٰ ایڈ ہو گیا، یہ ان کا بیٹا ہے، دعوے بہت ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں یہ طالع المشرق بھی ہیں، یہ مشرق سے آنے والا ایک مرد بھی ہے، امام مہدی علیہ السلام کی ذریت میں سے، ان کی اہل بیت میں سے، جو ان کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ یہ وہ بھی ہیں، ان کے بارے میں بے شمار احادیث موجود ہیں باقاعدہ کہ ایک شخص مشرق سے آئے گا، وہ مہدی کے اہل بیت میں سے ہوگا، وہ 8 ماہ تک تلوار کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے رہے گا۔ یہ وہ بھی ہیں، یہ صاحب الرایات بھی ہیں، یہ صاحب الرایات بھی ہیں، ان کے اوپر بھی احادیث موجود ہیں باقاعدہ۔ یہ جیش الغضب کے امیر بھی ہیں، یہ امیر جیش الغضب بھی ہیں، ان کے اتنی احادیث ہیں ان کے اوپر کہ یہ ایسے شخص کو یہ احادیث بیان کرتی ہیں اہل بیت کی جو امام زمانہ ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو ہی نہیں رہی، بلکہ وہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ان کی اہل بیت میں سے ایک شخص کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب جب ہم آگے آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے واضح ہوتی جائیں گی، اور پھر یہ آپ کے سوال جو ہے نا، آپ کو خود ہی لگے گا کہ آپ کے سوال جو تھے یہ مناسب نہیں تھے۔ اب میں آپ آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ آپ سوال 5 منٹ کا آپ سوال کرتے ہیں، پھر 5 منٹ میں کہتے ہیں جواب بھی دیں۔ تو یہ اور حدیثیں ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بہت اہم حدیثیں ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ اس امر کا جب کوئی دعویٰ کرے تو وہ کس طریقے سے اس کے اوپر حجت ہوتی ہے، وہ کیا حجت لے کے آتا ہے، تو امام نے فرمایا کہ اس سے حلال و حرام کے بارے میں پوچھا جائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ یہ 3 خصلتیں، یہ 3 چیزیں، یہ 3 حجتیں کسی اور میں جمع نہیں ہوں گی سوائے اس شخص کے جو کہ اس امر کا حقدار ہے۔ یہ 3 چیزیں کسی اور میں جمع نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ وہ اس امر کا حقدار ہے۔ اسے ان لوگوں کا سب سے زیادہ مستحق ہونا چاہیے، اور جو اس سے پہلے تھے، یعنی کہ جو اس سے پہلے تھے، یہ اس کے سب سے قریبی ہوگا، یہ اس سے سب سے زیادہ اس کا مستحق ہوگا جو اس سے پہلے تھا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا یہ حدیث میں بھی کہ جو امام زمانہ علیہ السلام ہے، جو کہ ان سے پہلے ہیں، یہ ان سے سب سے قریبی کیسے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کا سب سے قریبی کس کو کہا ہے؟ وہ رسول اللہ کی وصیت میں واضح ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو فرزند ہے وہ ہے اول المقربین، وہ ان کا قریبی ہے سب سے پہلے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جو اس سے پہلے ہوگا یہ اس سے سب سے قریبی ہوگا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اس کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے، اور پھر امام فرماتے ہیں کہ وہ واضح وصیت کا حامل ہونا چاہیے۔ امام کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ وہ واضح وصیت کا حامل ہونا چاہیے۔ پھر آ گیا، یہ تواتر کے ساتھ بیان ہوا، اور آپ کیا وصیت کی طرف جانا ہی نہیں چاہ رہے، اور میں جانتا ہوں آپ وصیت کی طرف جانا کیوں نہیں چاہ رہے۔ وصیت کس کی ہے؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت ہے جو انہوں نے اپنی وفات کی رات کو لکھوائی ہے، اور جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ایسی وصیت ہے کہ جو تمہیں کبھی بھی قیامت تک گمراہ نہیں ہونے دے گی، بشرطے یہ کہ تم اس کو تھام کے رکھو۔ تو آپ اس وصیت کا ہم سے کب سوال کریں گے میرے بھائی؟ وصیت کا کب سوال کریں گے؟ چلے ٹائم پورا ہو گیا، بس کرے ذرا۔ لے جی جناب علی، یقیناً آپ نے غور کیا، سوال کچھ ہے اور کوئی جواب نہیں آ رہا۔ میں نے سوال کیا کہ ابھی تک ان کے پاس ایک بات کا بھی جواب نہیں۔ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ دلائل امامت ہے، اور اپنی مرضی کی جو چیز فٹ کرنی ہوتی ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ جب میں سوال اٹھاتا ہوں پھر بھاگ جاتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے، میں نے کب کہا ہے؟ بھائی
सोच समझ के दिमाग को इस्तेमाल करो। आप सुने जी, मैं हदीस सुनाने जा रहा हूं आपको। ये बहुत बड़ी हदीस है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं छोटी छोटी आप सबके सामने पेश करूं, ताकि आप लोगों के साथ पास ये सारी चीज़ें हों। क्योंकि इन्होंने कहा कि ये इमाम भी हैं और मासूम भी हैं, यमानी साहब, और इमाम में और इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, यानी जो इमाम करता है यही इन्होंने करना है। अब मैं एक बात करके उसके बाद मैं हदीस सुनाता हूँ, सारे अपने पास इस बात को महफूज कर लें और अकल के तराजू पर तोले। और आइमा की ये हदीस है, मेरी बात तो है नहीं है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर यमानी ने भी इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह ही पोशीदा रह के लोगों को हिदायत का परचम मनवाना है, तो क्या इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पोशीदा रहने में गैबत में हिदायत के परचम में कोई कमी आती है? कोई कमी थी जो इसको गैब में रख के ही? दोबारा से सवाल सुने तमाम शिया, क्या इमाम महदी अलैहिस्सलाम की गैबत में रह के परचम हिदायत में कोई कमी थी जो यमानी को रखा और वो भी गैब रह के ही अगर लोगों को परचम हिदायत से हिदायत करेगा? तो फर्क क्या? ये सवाल अपने दिमागों में डाल लें। अगर ये यमानी हिदायत का परचम है तो 28 साल से ये क्यों गैब है? अगर इसने भी इमाम की तरह ही गैब रह के हिदायत करनी है, तो क्या नाउज़ुबिल्लाह इमाम खुद नहीं कर सकते थे? इसको भी गैब रख के हिदायत करवा रहे हैं, खुद भी हिदायत रह के पोशीदा रह के हिदायत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है शियो, सबसे बड़ा सवाल है ये वाला। अगर यमानी ने भी पोशीदा रह के ही लोगों को परचम हिदायत दिखाना है, तो यमानी से ज्यादा तो इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पोशीदा रह के हिदायत के परचम लोगों पर कायम रखा हुआ है। ये पहला पॉइंट। आए अब इमाम के पास क्या क्या होता है रसूल अल्लाह का। रावी कहता है, ये बाब का नंबर सुन ले ताकि पूरा हवाला हो जाए। बाब नंबर 37, असूल काफी, जिल्द नंबर 2, बाब नंबर 37, हदीस नंबर 2। रावी कहता है, मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को कहते हुए सुना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हथियारों के बारे में, मेरा किसी से झगड़ा नहीं। फिर फरमाया, असला मदफू अन्ना है, यानी अगर बदतरीन खल्क के सामने रखा जाए तो वो नेक बन जाए। ये अमर पहुंचेगा उस शख्स तक कि कुछ हो जाएंगे लोगों के जहन और थोड़ी इसके लिए, बस जब मशीयत इलाही होगी और हजरत खरूज करेंगे तो मुखालिफीन कहेंगे ये क्या हो गया, और अल्लाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का हाथ इसकी रैयत के सर पर रखेगा। नाज़रीन किराम, इन्होंने तस्लीम किया कि वसीयत के साथ हथियार भी होते हैं। आप सब गवाह बने, क्या ये इनके अपने अल्फाज हैं? पूरी गुफ्तगू के अंदर बार बार ये दोहरा रहे हैं या नहीं कि वसीयत के साथ साथ हथियार भी हैं। और वो हथियार क्या है? मैं अभी एक हदीस सुना रहा हूं कि वो असला मदफू अन्ना और हमारे पास है। अगर बदतरीन खल्क के सामने रखा जाए वो असला, तो उसी वक्त वो नेक बन जाएगा। तो यमानी साहब लोगों को क्यों नहीं उस असले से, उस जो उनके पास मौजूद है, तो इस्तेमाल करके लोगों को बुरों को नेक कर रहे? जी, मैं अपना टाइम भी आपको देता हूं, बिस्मिल्लाह। जी, तो पहली बात तो ये है कि वो हथियार जिनकी आप बात कर रहे हैं, हमने आपको बताया कि वो सिलाह है, सिलाह रसूलुल्लाह का असलहा। और वो रसूलुल्लाह का जो असलहा है, इमाम ने फरमाया है कि वो और इल्म आपस में जुदा नहीं है। और मैंने आपको हदीस भी बताई है कि इमाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा सिलाह जो है वो इल्म और हिकमत है, इल्म और हिकमत मेरा सिलाह है। तो अब बात तो वाज़ेह है, हमने आपको अब आपने जो हदीस भी पढ़ दी कि वो सिलाह क्या है, वो गर्दनें काटता है, वो बंदे मारता है, नहीं, वो बद लोगों के सामने भी रखते हैं तो वो नेक हो जाते हैं। तो ये आप इसको, बात वाज़ेह है कि ये इल्म है और ये हिकमत है। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म और हिकमत है, ये उसकी तरफ इशारा है। ये बात वाज़ेह है, ये अहादीस से भी वाज़ेह है।
اور جو آپ نے حدیث پڑھی، بہت اچھی حدیث پڑھی، بالکل وہ ہمارے حق میں، اور وہ بات اس چیز کو اور واضح کر دیتی ہے۔ اچھا، میں آپ کے سامنے نا کچھ اور احادیث رکھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ وصیت کے اوپر بات نہیں کریں گے، رسول اللہ کی وصیت۔ کس کی؟ میری وصیت، آپ کی وصیت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ وصیت جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کاغذ قلم لاؤ تاکہ میں ایک ایسی وصیت لکھ دوں جس کے بعد میری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ تو یہ بھائی اس وصیت کا نام بھی نہیں لے رہے، اس تک جانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے، اس کی وجہ ہم جانتے ہیں کہ کیوں۔ میں اور احادیث آپ کو بیان کرتا ہوں تاکہ ان کو اس کی اہمیت معلوم ہو، اگر ان کو بھی نہیں معلوم تو۔ یہ ایک اور حدیث ہے، ٹھیک ہے، یہ امام کے اس میں واضح الفاظ ہیں۔ یہ حدیث جو ہے یہ اصول کافی میں بھی ہے، اس کی پہلی جلد ہے، اصول کافی کی صفحہ نمبر ہے 378، ٹھیک ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس امر کے صاحب کو 3 خصائل سے پہچانا جائے گا۔ دیکھیں، یہ جو میں احادیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، یہ متواتر بار بار یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کو ہلکا نہ لیں، جو سننے والے ہیں، یہ بھائی ہلکا لے لیں، مسئلہ نہیں ہے۔ جو سننے والے یہ کبھی بھی یاد رکھیے گا، یہ میں معصوم کا کلام پڑھ رہا ہوں، یہ ان کو ہلکا نہ لیں، آپ اس کے اوپر ضرور غور کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ اس صاحب کے امر کو 3 خصال سے پہچانا جائے گا جو کسی اور میں نہیں پائی، یعنی کہ کسی اور شخص میں وہ نہیں پائی جائیں گی۔ اب وہ کیا ہیں؟ وہ ان لوگوں کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ یہ وہی الفاظ ہے جو پہلے امام نے بیان کیے ہیں، اسی طرح کے الفاظ ہیں، لیکن یہ دوسری حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے جو ہوگا، یعنی کہ اس سے پہلے جو حجت آئے گی، یہ اس سے سب سے زیادہ قریب ہے اور یہ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے، اور وہ اس کا وسیع ہے، اور اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلاح، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلحہ اور وصیت ہے۔ اس کے پاس رسول اللہ کا اسلحہ ہے اور اس کے بعد رسول اللہ کی وصیت ہے۔ یہ میرے نزدیک ایسی چیز ہے جس سے میں کبھی بھی نزاع نہیں کروں گا، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وصیت، یہ ایک ایسی چیز ہے، میرے نزدیک ایسی چیز ہے جس کے اوپر میں کبھی بھی نزاع نہیں کروں گا۔ اسی طرح کی حدیث دوسری جگہ پہ بصائر الدرجات میں صفحہ نمبر 202 میں ہے، یہی اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ، یہ دوسری سند کے ساتھ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس امر کے صاحب کو 3 خصال سے پہچانا جائے گا جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ وہ اپنے سے پہلے آنے والے کا سب سے زیادہ مستحق ہے اور قریبی ہے، اور وہ اس کا وسیع ہے، اور اس کے پاس رسول اللہ کا اسلحہ ہے اور اس کی وصیت ہے، اور یہ میرے نزدیک ایسی چیز ہے جس میں نزاع نہیں کروں گا۔ یہ بصائر الدرجات۔ اب دیکھیں، مقصد کہنے کا یہ ہے میرے پیارے بھائی، آپ نے جتنے مرضی اعتراضات کرنے آپ کرتے رہیں، وہ میں آپ کے ان کے سارے اعتراضات کا جواب دوں گا، لیکن میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ امام نے واضح طور پہ فرما دیا کہ خبردار، دیکھیں، خبردار کسی شخص کی پیروی مت کرنا جب تک کہ حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص رسول اللہ کی وصیت لے کے نہ آ جائے۔ رسول اللہ کی وصیت، رسول اللہ کی وصیت، نبی کی وصیت، رسول اللہ کی وصیت، بار بار انہوں نے فرمایا، اور رسول اللہ کا اسلحہ۔ آپ اسلحے کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید کوئی توپ ہے، کوئی تلوار ہے، کوئی نیزے ہیں، کوئی تیر ہیں جو انہوں نے جو ان کے پاس ہوں گے، جو انہوں نے آ کے چلانے ہیں۔ ہم نے آپ کو احادیث سے ثابت کیا ہے، امام کے نص الفاظ ہیں کہ رسول اللہ کا جو اسلحہ تھا وہ ان کی علم اور حکمت تھی، جس کے ذریعے انہوں نے نہ صرف کہ مدینہ میں بلکہ مکہ میں بھی، جو 13 سال مکہ میں آپ نے تبلیغ کیا، آپ نے اسی اسلحے کے ذریعے کفار مکہ تھے ان کی گردنیں اڑائی ہیں، ان کے سارے آرگیومنٹس کو تباہ کیا ہے، ان کو دفن کیا، تبھی تو وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے وہ درپے ہو گئے تھے۔ تو میرے بھائی، ہم آپ کو دوبارہ سے یہ ان چیزوں کی میں نے یہ احادیث اس لیے آپ کو بیان کی ہیں تاکہ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی اہمیت دلائی جا سکے، اور آپ کو بتایا جا سکے کہ امام نے واضح طور پہ یہ فرما دیا ہے کہ آپ نے کسی کی پیروی نہیں کرنی جب تک کہ حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص وصیت نہ لے آئے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی ثابت کر دیا کہ حق کا علم کس کا علم ہے؟ وہ یمانی کا علم ہے۔ پھر حق کا علم یہ بھی ثابت ہو گیا حدیث سے کہ وہ حق کا علم کون بلند کرے گا؟ وہ مہدی کی اہل بیت میں سے ایک شخص بلند کرے گا۔ اب جب ہم حدیث کے اوپر وصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئیں گے تو یہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا 100%۔ چلے بند کریں، بسم اللہ۔ ٹائم پورا ہو گیا۔ ناظرین اکرام، ابھی تک کوئی سوال کا جواب نہیں ہوا۔ اس وقت کم سے کم 54 منٹ ہو چکے ہیں بات چیت ہوتے ہوئے، ایک سوال کا جواب نہیں ملا۔ میں نے سوال چھوڑا، ابھی دوبارہ دہرا رہا ہوں، اور پھر آپ کے سامنے اس حدیث سے کتاب سے دکھاؤں گا انہوں نے کتنا بڑا جھوٹ بولا۔ یہ ائمہ کی حدیث پر بھی جھوٹ بول جاتے ہیں، خود کچھ شرم نہیں آتی، خدا معاف کرے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ اگر یمانی کا پرچم ہدایت کا پرچم ہے اور یمانی بھی لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا تو اور وہ بھی پوشیدہ ہی رہے گا، تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پرچم ہدایت کا ہے؟ اگر کہتے کہ نہیں،
यमानी का परचम हिदायत का है, वो पोशीदा भी रहे। तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम का परचम हिदायत का तो यमानी से बड़ा परचम है, वो पोशीदा रह के हिदायत कर सकते हैं, तो फिर यमानी की जरूरत ही क्या रह गई? इस सवाल का अभी तक जवाब नहीं आया। दूसरा सवाल भी ऐड कर लें, किसी झूठी से झूठी हदीस में साबित किया जाए कि यमानी भी इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तरह पोशीदा रहेगा, गैबत में जाएगा। गैबत सुगरा या गैबत कुबरा के अंदर यह हदीस मेरी तरफ से सवाल नोट कर लिया जाए कि कोई एक झूठी से झूठी हदीस दिखाई जाए जिसमें किसी इमाम ने फरमाया हो कि यमानी भी गैबत में जाएगा। अब आते हैं, ये हदीस सुने जी, बाब नंबर 37 जिल्द नंबर 2 असूल काफी हदीस नंबर 7। इन्होंने आयमा पर बोतान बांधा। ये 4 हदीसें सुनाऊंगा और बताऊंगा कि असलाह रसूल क्या होता है। ये सुने, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से रावी ने पूछा, लोग कहते हैं कि उम्मे सलमा और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोहर शुदा सहीफा दिया था। फरमाया, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इनके इल्म और हथियार और इन तमाम चीज़ों को जो अंबिया अलैहिस्सलाम से आप तक पहुंची थी मालक हुए। आपके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम वारिस हुए, उनके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके बाद जब इनको करबला में इन तबरकात के ज़ाया होने का खौफ हुआ तो ये अशिया उम्मे सलमा के सुपुर्द की। इनके बाद वो सब चीज़ें अली बिन अल हुसैन अलैहिस्सलाम को मिली, इनसे मुझको यानी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को, फिर मेरे बाद इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को। अब एक हदीस आखिरी सुनाता हूं, यहां से आपको पता चल गया कि यहां सिर्फ रसूलुल्लाह के हथियार नहीं, दीगर अंबिया के हथियार भी हैं। और हथियारों में क्या क्या है अब जरा सुनते हैं। इनमें आपको मैं दिखाता हूं, हदीस कह रही है कि जुल्फकार भी, तलवार भी इन तबरकात के अंदर है। और खाली ये तबरकात नहीं बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में they do desperately need, in my opinion, another top-class centre-back.